بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسلام ہی ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقوں کو، لائف سٹائل کو، رسم و رواج کو تہذیب و تمدن، کلچر یا سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ ہر قوم کا ایک اپنا کلچر ہے جو اس کی زبان، خاندانی تعلقات، رسم و رواج اور تہذیب و تمدن جو ہے اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کتنی ہی قومیں آئیں اور کتنی ہی ان کی تہذیبیں تھیں جن کا آج نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ اسلام قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے اور اس کے جو رسم و رواج ہیں وہ قیامت تک ہی رہیں گے۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندو مت ہو، جین مت ہو، بدھ مت ہو، اس کا اور اسلام کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے، ان کے رسم و رواج کا، ان کے طریقوں کا، تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی عقائد سب سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ دیگر تہذیبوں کے عقائد سراسر باطل ہیں۔ اسلامی علوم و فنون ان کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، اس لیے یہ ٹھوس ہیں۔ اسلام کے اندر نظام عدل انتہائی منصفانہ، انتہائی شفاف اور مساویانہ ہے، جس کے اندر شاہ و گدا برابر ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر تعصب اور قوم پرستی کی اجازت نہیں۔ اسلام جو ہے انتہائی سادہ اور عاجزانہ زندگی گزارنے کو بتاتا ہے، نہ کہ تکبر اور نہ ہی تکلف کے اندر زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کے اندر نہ تو فقط دنیا ہے کہ اب دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں، نہ ہی دنیا سے قطع تعلقی کا حکم ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں۔ اب دنیا کو استعمال کرتے ہیں لیکن الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر، آخرت کے لیے ذریعہ نجات سمجھ کر دنیا کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کی سوچ کو، نظر کو، فکر کو، زبان کو اور اس کے احوال کو جو ہے وہ ایک تازگی بخشتا ہے، پاکیزگی بخشتا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے انسان گناہوں کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ تو اسلام نے جو ہے نگاہ کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اس لیے کہ یہ جو نظر ہوتی ہے النظر سہم من سہام ابلیس مسمومۃ، کہ یہ بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بد نگاہی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اپنے دل میں اس ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ مستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 7875۔ اسی طرح کانوں کی پاکیزگی کے حوالے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع، کہ یہ گانا انسان کے دل کے اندر اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی جو ہے وہ کھیتی کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت ابو ماریہ انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ آپ خوبصورت آواز میں اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے اونٹوں کا راگ کہہ رہے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رویدہ کا یا انجشہ تم لا تکسر القواریر، کہ اس انجشہ کو روکیں، یعنی سفر میں عورتیں بھی ساتھ ہیں، ان کے نازک دل شیشے کی طرح کمزور ہیں، اونٹوں کا راگ سن کر کہیں ان کے دل میں کوئی دوسرا خیال پیدا نہ ہو جائے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا ایک ملکہ عطا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گالی گلوچ نکالے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن، کہ مومن کے میزان کے اوپر وہ اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھاری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی جو ہے اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ سماعت کے بارے میں، بصارت کے بارے میں، دل کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ ان کو کس انداز کے اندر جو ہے وہ تو نے استعمال کیا۔
اسلام ماننے والوں کو پاکیزہ سوچ عطا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بدکاری زنا کی اجازت مانگی۔ صحابہ کرام جو ہے اس کو مارنے کے لیے دوڑے، حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد فرمایا کہ اتحبہ لأمیک، کیا تو اس بدکاری کو اپنی والدہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اتحبون وللناس یحبونہ لأمہاتہم، اگر تو پسند نہیں کرتا اپنے گھر کے اندر بدکاری تو لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کی جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے بہن کا نام لیا، پھوپھی کا نام لیا، خالہ کا نام لیا، تو اب وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرما، وحسن فرجہ، اور اس کے دامن کو پاک رکھ۔ راوی فرماتے ہیں کہ فکان لا یلتفت الی شیء بعد، اس کے بعد پھر کبھی جو ہے اس نے برائی کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کی۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 22211۔ تو اسلام کے اندر جو ہے وہ آوارگی کا تصور ہی نہیں کہ جس طرح کے یورپ کے اندر ہے، اسلام حسن کردار کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ ہم مغربی کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، انہی کی طرح بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم فکری طور پر ان لوگوں کے جو ہے وہ غلام ہو چکے ہیں، اور فکری طور پر ہم ان کی زبان سے، ان کے کلچر سے، ان کی لباس سے جو ہے وہ ہم مرعوب ہو چکے ہیں، اور ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو سیکھتے نہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے صلیبی جنگوں میں جب ان لوگوں نے مسلمانوں کی استقامت دیکھی، تو اب انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت مسلمانوں کے ساتھ ایک نظریاتی جنگ جو ہے وہ شروع کی ہے کہ ان کو بے حیائی، فحاشی، عریانی کی طرف لگا دیا جائے، ان کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ضائع کیا جائے، اور یہ دنیا پرستی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں، اور یہ اپنے دین کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوتا ہے۔ آج دیکھیں موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، کیسی کیسی جدید چیزیں ہیں، جو گھروں کے اندر بچیاں تھیں وہ بے لباس ہو چکی ہیں، اور آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر ہم جب سنتے ہیں کہ فلاں بچی کے ساتھ اس طرح ہوا فلاں، تو انسان کا دماغ جو ہے وہ کھول جاتا ہے۔ ہزاروں یہ کہانیاں ہیں، بے شمار یہ کہانیاں ہیں، ایک آدھ مرتبہ وہ آ کر جب چلاتی بھی ہیں تو اس وقت تک سارے معاملات ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی وہ حفاظت کریں۔ جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر دروازے کے باہر بھی کوئی دستک دے رہا ہے تو فلا تخضعن بالقول، کہ آپ نے نرم لہجے کے اندر گفتگو نہیں کرنی، کہیں اس کے دل کے اندر جو ہے وہ طمع اور لالچ کمزوری کی وجہ سے پیدا نہ ہو۔ اسی طرح سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا تمام کے تمام جو ہے وہ خیر ہیں، یا الحیاء کلہ خیر۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تو فلسفے کی کتابوں کے اندر یہ پڑھا کہ حیا کے اندر فائدہ بھی ہے اور حیا کے اندر نقصان بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم فغاضب عمران، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو گئیں، حتیٰ احمرتا عیناہ، آنکھیں مبارک جو ہیں وہ سرخ ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا الا ارانی، کیا تو نہیں دیکھتا، احدثک عن رسول اللہ، میں تو تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، وتعارض فیہم، اور تو اس کے مقابلے میں فلسفہ کی واہیات بیان کر رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 166۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرنی، پہلے اپنی اصلاح کریں پھر ماحول کی اصلاح کریں۔ اب دیکھیں گاڑیوں کے اوپر جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کتنے گانے لگاتے ہیں، کتنے بے حیائی اور فحش قسم کے گانے ہوتے ہیں، اسی کے اندر لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں، اسی کے اندر مائیں بہنیں ہوتی ہیں، اسی کے اندر فیملیاں ہوتی ہیں، اور کوئی کہنے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کہہ بھی دیں تو آگے کو سننے والا نہیں ہوتا۔
تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، مسلمان ہیں ہم اپنے ہی طریقے کو اپنائیں، اپنے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ ان کے جو ہم غلام تھے تو دنیا کے امام تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔